بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصحبه وسلم أبدا سرمدا صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر میں سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی نہ کچھ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون سے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تا ابد جن کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوح دہر پہ مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے. میرے قابل قدر بزرگوں، حاجی صاحب نے مجھ کو امتحان سے پہلے امتحان میں ڈال دیا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنی امتحانی مراحل سے گزروں انشاءاللہ. آگے زمانے میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو بارگاہ امام حسین میں قبول فرمائے. جو چیز ہونی ہوتی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قضائے مبرم کے طور پہ لکھ دیا ہے، اس چیز کو ہو کے رکھنا ہے. جس کی موت جہاں جس جگہ یا جس کی شہادت جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور تقدیر میں رب تبارک و تعالیٰ نے اسے محکم فرما دیا، اب وہ کسی قیمت پہ ٹل نہیں سکتے. امام عالی مقام امام حسین، شہزاد رسول، جگر گوش بطول، راکب دوش پیغمبر، حضرت علی کے نور نظر، فاطمہ زہرا کے لاڈلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت اور قربانی میدان کربلا میں لکھی جا چکی. اب اسے کوئی ٹالنے کے لیے طاقت نہیں تھی، ذریعہ نہیں تھا، طریقہ نہیں تھا جسے ٹالا جاتا. کل میں نے بتلایا تھا، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں.
تو انشاءاللہ تعالی میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شہادتوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی کہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری، کون سی تاریخ تھی؟ 3 ذی الحجہ اور 66 ہجری اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام مسلم اپنے دونوں شہدادوں کے ساتھ کوفہ میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اور یہی 3 تاریخ تھی کہ امام حسین امام علی مقام مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ 3 تاریخ کو ان کی شہادت ہوئی اور 3 تاریخ ہی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ جانے کے لیے تیاری کی۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ کوفہ جانے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی تفصیل سیر اور تاریخ اور ہسٹری کی کتابوں میں ملتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے ہیں۔ ایک علی اوسط جن کا لقب زین العابدین بیمار تھے، جن کی عمر پاک 22 سال تقریباً تھی، تو 22 years old سیدنا زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو 18 سال کے کڑیل نوجوان علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھوٹے سب سے شہزادے جو تقریباً 6 مہینے کے شیرخوار بچے تھے علی اصغر۔ آپ کی بیوی حضرت شہر بانو اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ 2 پاک بیویاں اور 4 بھتیجے، حضرت امام حسن کے 4 نوجوان بیٹے، 2 بھانجے اون محمد، حضرت عبداللہ ابن جعفر کی یعنی آپ کی سگی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی، زینب بنت فاطمہ، حضرت فاطمہ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں بیٹے اون اور محمد، اور ان کے والد بزرگوار کا نام تھا عبداللہ ابن جعفر۔ یہ چچے زاد بھائی بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے، زینب کے شوہر تھے۔ اور اسی طرح سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 5 بھائی، حضرت عباس ابن علی، محمد ابن علی، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، 5 بھائی اور تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، اور 50 سے کچھ زائد آپ کے ساتھی دوست احباب، تو کل ملا کر کے 82 افراد پر یہ قافلہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ صحابہ کرام میں سے جب بزرگوں کو معلوم ہوا تو بڑی کوشش کی، لیکن فرمایا کہ نہیں، جو ہم سے وعدہ ہو چکا ہے ہم اسے پورا کریں گے، ہمیں جانا ہے۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو روانہ ہو کر کے تقریباً 36 مائل جب پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تیزی کے ساتھ آ کر کے ملے۔ آپ کے بہنوئی بھی تھے، بھائی بھی تھے، چچے زاد بھائی تھے۔ آپ نے کہا کہ بھائی جان امام حسین، آپ سے صحابہ نے بھی عرض کیا، مکہ کے محبین نے آپ سے گزارش کی، حضور آخر کیوں بزی ہیں؟ اس کو غور سے سنیے، کربلا کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک فلسفہ ہے اسلام۔
کربلا ایک جان ہے اسلام کی، کربلا روح ہے اسلام کی، کربلا نام ہے صداقت کا، کربلا نام ہے باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا، کربلا نام ہے انسانیت کو جمانے کا، کربلا نام ہے شریعت کی حفاظت کا، کربلا نام ہے ناموس رسالت کے تحفظ کا، کربلا نام ہے حق کی سربلندی کا، کربلا نام ہے باطل کو مٹانے کا۔ یہ کربلا کا فلسفہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو گفتگو اور بات ہوئی اس کو سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ بھائی جان کیوں آپ جا رہے ہیں؟ صحابہ روک رہے ہیں۔ میں اللہ کی قسم یاد دلاتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے آخر کیوں جا رہے ہیں؟ ہاتھ پکڑ لیا، کہا بھائی جان اب آپ نے اللہ کی قسم یاد دلا دی ہے تو مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے، ورنہ نہیں بتاتا۔ لیکن چونکہ آپ نے اللہ کا واسطہ دیا ہے، دیکھو کربلا میں ایک عہد کے لیے جا رہا ہوں، ایک وعدے کے نبھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے نانا جان سے جو وعدہ کیا ہے، جو میں نے عہد کیا ہے، اور میرے نانا جان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ سے وعدہ لیا ہے، اس وعدہ کو نبھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں بھائی امام حسین کون سا وعدہ ہے؟ کہا بس آپ نے خدا کا واسطہ دیا تو میں نے وعدہ بتا دیا، لیکن میں مرتے دم تک یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے نبی نے کیا وعدہ لیا ہے، یہ راز ہے میرے اور میرے نبی کے درمیان۔ بس میں نے بتا دیا ہے کہ میں نے اپنے نبی سے جو وعدہ لیا ہے وعدہ نبھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھائی جان دیکھو کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، میں نے مکہ کے گورنر سعید سے آپ کے امان کا یہ لیٹر بھی لے لیا ہے۔ آپ نے ہاتھ میں لیٹر لیا اور کہا مجھے کسی کے امان کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ اس کے رسول کے امان پہ جا رہا ہوں، مجھے کسی گورنر کے امان کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ اس کے رسول کے امان میں جا رہا ہوں، میں ایک وعدہ نبھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اسی بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجیے۔ جو لوگ آج کے تحقیق کرنے والے ساری یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے غداری کی، معذاللہ انہوں نے بغاوت کی، یزید کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا، ان کے لیے حضرت امام حسین کا یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام حسین خود نہیں جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں۔ یہ قدم دو قدم بھی اٹھتے نہیں، عشق کھینچے لیے جا رہا ہے۔ ارے وہ خود نہیں جا رہے تھے بلکہ تقدیر ان کو لے جا رہے تھے۔ اسلام کے سلسلے میں جو وعدہ لیا تھا وہ ان کو میدان کربلا میں جا رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بے بس ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بڑھے تو کوفہ والوں کے نام پر ایک خط لکھا، جو کہ حضرت امام مسلم کا خط آ گیا تھا، تو آپ نے خط لکھا کہ میں مقام حضرمیہ میں پہنچ گیا ہوں اور چند دنوں کے بعد کوفہ پہنچ جاؤں گا، میں آ رہا ہوں اور جو دین کی خدمت تم لوگوں نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، یہ ابن زیاد جس کا کل میں نے نام لیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد، نام یاد ہے نا؟ یہ ظالم نے قدم قدم پر CID کو، جاسوسوں کو، پولیس کو، سپاہی کو، یہاں تک کہ امام علی مقام کی ارد گرد بھی جاسوس اب آ گئے، قدم قدم کی اور پل پل کی خبر پہنچائی جا رہی تھی۔ آپ نے جب خط لے کر کے کوفہ کے قریب پہنچے تو ایک پولیس نے آپ کو پکڑ لیا، جو خط لے کر کے حضرت قیس بن مسہر سیدانی ان کا نام تھا۔ قیس بن مسہر سیدانی کو پولیس نے، CID نے پکڑ کر کے دارالامارہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا اور خط کو جو ہے پڑھا کہ امام حسین کا خط لے کر کے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اب تمہاری جان کے سلسلے میں، بخشش کے سلسلے میں ایک ہی چیز ہے جس سے تم بچ سکتے ہو، ورنہ تمہارے لیے اب کوئی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ دارالامارہ اس بلڈنگ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے تم امام حسین پر لعنت بھیجو، علی پہ لعنت بھیجو، ان کے خلاف بات کرو تو میں تمہاری جان کو بخش دوں گا۔ حضرت قیس ابن مسہر سیدانی نے کہا کہ مجھے چھت پہ بھیجو،
کوفہ کے تمام لوگوں کو بلاؤ۔ چنانچہ کوفہ کے لوگوں کو اعلان کر دیا گیا کہ مکے سے امام حسین کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی آیا ہوا ہے، وہ امام حسین کے سلسلے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ، اب کوفے کے لوگ دارالامارہ گورنمنٹ کی جو بلڈنگ تھی اس پہ کھڑا کر دیا گیا۔ جب وہ گئے تو کہا، اے لوگوں، میں قیس بن مسیر سیداوی ہوں، تم میں سے بہت سارے لوگوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ آج میں تمہارے سامنے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں، پورے حجاز ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نیک اور پاک باز کوئی نہیں ہے۔ تم بتاؤ آج زمین پر کوئی نبی کا نواسا ہے؟ ان سے زیادہ متقی اور پرہیزگار آج کوئی نہیں ملے گا۔ میں سلام بھیجتا ہوں ان پر اور ان کے والد بزرگوار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرافت، یہ کرامت عطا فرمایا کہ وہ نبی ذاتے ہیں، وہ فرزند رسول ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا۔ اور میں لعنت بھیجتا ہوں عبید اللہ پر اور اس کے بعد مرجانہ پر کہ ان ظالموں نے دنیا کی لعنت میں فرزند رسول کو تکلیف دینے کی ٹھان رکھی ہے اور آل رسول کو ستا کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو حاصل کر لیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ابن زیاد پہ بھی اور ابن زیاد کے بعد پر بھی۔ یہ ہے حق۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عشق رسول اور عشق اہل بیت دیتا ہے تو باطل کے سامنے جھکتا نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ابن زیاد کے سامنے قیس ابن مسیر سیداوی نے جب امام حسین اور حضرت علی کی تعریف کی اور ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی تو اس کا کیا حال رہا ہوگا؟ آگ بگولا ہو گیا، آگ پہ کودنے لگا اور آنے کے بعد مارنے لگا اور کہا میں تم کو چکنا چور کر دوں گا اور تم کو اسی سے نیچے اترا تھا۔ کہا کہ سب کچھ کر لو، اب میرا جو کام تھا، میں نے جس وفا اور عہد کو لیا تھا، جو محبت میرے دل میں تھی، اس محبت رسول پر اور محبت اہل بیت پر میں نے تو کچھ کہہ دیا۔ یہ کوئی قربانی نہیں ہے، ہزار جان ہوں اور امام علی مقام اور ان کے آل پر قربان ہوں تو قیس اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے یہ ہے دین۔ اس طرح سے جا کر کے جب اہل حق میں، اہل صداقت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک جنگ تھی، جنگ نہیں صرف ہے یہ بلکہ یہ اسلام کا فلسفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کی ایک تحریک اور مشن تھا۔ امام علی مقام کو روکنے کے لیے اب فوج پہ فوج، آرمی پہ آرمی، لشکر پہ لشکر، سولجر پہ سولجر بھیجے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چونکہ اس زمانے کو آپ جانتے ہیں، آج آپ جب چلتے ہیں کہیں، آپ کو کہیں سفر پہ جانا ہو، ویکانسی پہ جانا ہو مثال کے طور پہ، تو طریقہ کار دوسرا ہے۔ 1400 سال پہلے کا جو طریقہ کار تھا، امام علی مقام جب مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو صرف اتنے سامان تھا جو راستے بھر کافی تھا، اس لیے کہ حضرت امام علی مقام کو تو معلوم تھا کہ وہاں میرے باپ کے چاہنے والے، میرے باپ کے مریدین، اور خود مسلم نے خط میں لکھا ہے کہ اتنے لوگ تیار ہیں اور بیعت کر چکے ہیں، وہاں کیا پریشانی ہے؟ تو راستے بھر کا تھوڑا سا سامان اور راستے میں تاکہ کوئی حملہ نہ کر دے، تھوڑے سے ہتھیار جو اہل عرب کا اور زمانے کے لوگوں کا طریقہ تھا، پڑاؤ پہ پڑاؤ، کچھ رات کو چلتے تھے، دن میں ٹھہر جاتے تھے۔ ایک مقام ضرورت پہ پہنچے نماز وغیرہ اور ضروریات کے لیے تو ایک خیمہ دور سے ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک بزرگ جناب زہیر ابن قین بجلی یہ صحابہ کے ساتھ جہاد کر چکے ہیں، وہ حج سے واپس آ کر کے اب کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے جب ان کو بلوایا تو تھوڑی تردد کے بعد ان کی اہلیہ نے کہا کہ آل رسول بھیج رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت زہیر ابن قین بجلی آئے، امام حسین سے راز کی باتیں تھیں، گفتگو ہوئی، ان کی طبیعت خوش ہو گئی اور پھر اپنے ٹینٹ میں اور خیمے میں حضرت زہیر گئے اور وہاں جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اب میں تم کو طلاق دیتا ہوں اور تمہارے بھائی کو تم کو سپرد کر دیتا ہوں
اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وطن لوٹ جائے، جو ساتھ میں رہنا چاہتا ہے رہے۔ لوگوں نے کہا بات کیا؟ بات انہوں نے کہا کہ اب مجھے بات یاد آئی کہ فلاں غزوے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور جنگ بلنجر میں، اس جنگ کا نام بلنجر ہے، جنگ بلنجر میں جب رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو فتح عطا فرمائی اور مال غنیمت بہت کثیر ملا، مسلمان فتح اور مال غنیمت پا کر کے خوش تھے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے مخاطب ہو کر کے اور مجھ سے مخاطب ہو کر کے، زہیر کہتے ہیں کہ مجھ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم بہت خوش ہو، تمہیں بہت خوشی ہے، تمہیں بہت خوشی ہے۔ فرمایا کہ ہاں مجھے آج بہت خوشی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس دن تم کو اور زیادہ خوشی ہوگی جب تم ایک مقام پر فرزند رسول امام حسین سے ملاقات کرو گے، ان کی مدد کرو گے، اور ان کی مدد کرتے کرتے تم شہید ہو جاؤ گے تو تم کو اس دن اور خوشی ہوگی۔ وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، اے میری بیوی اب تو آزاد ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جا تو اپنے گھر۔ مال و دولت کے سلسلے میں سب کچھ کہا، اب مجھے بات یاد آ گئی ہے، اب مجھے امام علی مقام کے قدموں ہی میں اپنی جان کو دینا ہے۔ چنانچہ میدان کربلا میں تھوڑے دنوں کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، یعنی میدان کربلا میں حضرت زہیر ابن قین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ امام علی مقام زور و ہدی میں تھے تو آپ کو خبر ملی۔ اب چونکہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو پہنچے تھے تو امام مسلم کے بارے میں ابھی آپ کو اطلاع نہیں ملی تھی۔ مقام سالدیہ کے قریب جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل کے جو اور بھائی تھے ان کو بلایا، اور شہزادے تھے ان کو بلایا، اور آپ نے کہا کہ حال یہ ہے۔ ساتھیوں سے بات کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ واپس ہو جائیں۔ امام علی مقام نے کہا کہ واپس ہونے کی بات ظاہر سی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتی، قسمت جہاں لے جا رہی ہے، جو وعدہ کیا گیا ہے اسے تو پورا ہونا ہے۔ تو سب کے سب تیار ہوئے۔ ہاں اتنا ہے کہ راستے میں بہت سارے لوگ، گاؤں کے لوگ، ادھر کے لوگ، دنیا دار طائف کے کہ امام علی مقام کا قافلہ ہے، مال ملے گا، دولت ملے گا، تو وہ کچھ چھٹنا شروع ہوئے۔ لیکن جو 82 افراد پر مشتمل قافلہ مکہ مکرمہ سے تھا، ان میں عورتیں تھیں، شہزادیاں تھیں، حضرت سکینہ تھیں، زینب تھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 زوجے محترمہ تھیں، یہ سب کے سب آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے کے بعد اب فوج لگاتار گھیرا کرنے کے لیے آج بھی چھوڑ جائے تاکہ راستہ روک دیا جائے۔ 1000 لشکر لے کر کے ایک صاحب، ایک بزرگ خور آئے۔ میں بزرگ ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں سعادت کو لکھا۔ خور آئے لیکن مجبور تھے، کوفہ کے یہ فوجی تھے، آرمی کے لوگ تھے، سالار تھے۔ ابن زیاد نے ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ گرفتار کر کے امام حسین کو گرفتار کر کے جلد از جلد کوفہ لائیں۔ خور آئے اور کہا کہ دیکھو مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ کوفہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، مجھے گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، آپ پیچھے تو نہیں جائیں گے، کوفہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا، لیکن اگر میں آپ کے لیے کچھ ڈھیل دوں، کچھ نرمی دوں تو 1000 ہی لشکری ہیں، یہ چغلی کریں گے، غیبت کریں گے تو مجھ پر بغاوت ہوگا، میں مار دیا جاؤں گا، اس لیے میں مجبور ہوں، اتنی نرمی کروں گا کہ آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، لیکن آپ کو کوفہ ہی کے راستے پہ جانا ہوگا۔ میں نے بزرگ اس لیے کہا ان کو حضرت حر ابن یزید رباحی کو کہ جتنی نمازیں ہوتی تھیں، ظہر کا وقت ہوا، اذان ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم الگ نماز پڑھو گے، چونکہ مخالف ہیں، تم الگ نماز پڑھو گے یا میرے ساتھ نماز پڑھو گے؟ اس کا نہیں، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ جب تک ساتھ رہے نماز باجماعت حضرت امام حسین کی اقتدا ہی پہ پڑھتے رہے۔ اس درمیان اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بتلایا نا کہ لشکر پہ لشکر، لشکر پہ لشکر، ایک واقعہ اور ہو گیا۔ خور تو تھے ہی 1000 لے کر کے گرفتار نہیں کیے، لیکن اس درمیان امام علی مقام چلے جا رہے تھے
راستے میں آپ نے زور سے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام حسین نے جب پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو حضرت عابد بیمار زین العابدین نے کہا ابا جان یہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کا موقع کیا ہے؟ تو فرمایا بیٹا ابھی آنکھ لگی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ان مسافروں کو دیکھو، کربل کے مسافروں کو دیکھو، اہل بیت اطہار کے شہزادے اور شہزادیوں کو دیکھو، راستے پہ چلے جا رہے ہیں لیکن موت ان کی منتظر ہے۔ تو اے زین العابدین اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اسی سفر ہی میں ہم سبوں کی موت واقع ہوگی، اس لیے میں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ کوفہ سے بہت پہلے شہر یہ ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے کہ کسی گاؤں کی طرف یا اس گاؤں کی طرف کا نہیں، شاہراہ پہ کو چلنا ہے۔ ایک جگہ پہ پہنچے جو چٹیل میدان تھا۔ اب اس پہ آپ اپنی نگاہ کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو مرکوز رکھیں۔ چٹیل میدان، گزر، صحرا، بہت کچھ دور کے بعد فرات کی نہر صحرا تھا۔ وہاں امام علی مقام امام حسین کو روک لیا گیا اور خود کہتا ہے کہ اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ کوئی آرڈر ابن زیاد کا نیا کوئی اس کی طرف سے نہ آ جائے۔ امام علی مقام نے بعض لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ ہذا مقام کربلا، ہذا مقام کربلا۔ اب امام حسین کے الفاظ کو سنو، غور کرو کہ کربلا کی یہ پوری تاریخ، کربلا کی یہ پوری ہسٹری جو اللہ کی پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں مشہور تھی، کیسے کیسے ہے۔ فرمایا کہ اب تو تم سمجھ لو یہ ہذا مقام کرب و بلائی، ہاں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری شہادت ہوگی، ہم کو خون میں لت پت کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ اور دیکھو میرے والد بزرگوار حضرت علی جب واپس آ رہے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ہاں ہونا ابنی یقتل بعبد الطف، ہذا مناخ رحالھا وہذا مقام رکابھا۔ اے لوگوں یہ وہی جگہ ہے، یہی جگہ ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، اس کے منہ یہاں باندھے جائیں گے، اس کے پجامے یہاں کسے جائیں گے۔ تو اے لوگوں یہی کربلا ہے، یہی ہماری شہادت گاہ ہے۔ یہ کون سی تاریخ تھی؟ یہ 2 محرم 61 ہجری، 60 ہجری گزر چکی، ذی الحجہ کا مہینہ گزر چکی، 2 محرم کی 2 تاریخ، محرم کی 2 تاریخ 61 ہجری میں اس جگہ پر اب پہنچ گئے ان کے ساتھ 1000 کا لشکر، 2000 کا لشکر، 4000 کا لشکر اور لشکر آ رہے، یہاں تک کہ 2 محرم ہی کو ایک بہت بڑے لشکر کی تعداد جو بتائی جاتی ہے 22,000، کتنی؟ 22,000 سولجر آرمی صرف 82 لوگوں پر جو نہتے ہیں، جن میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، شہزادے ہیں، عورتیں ہیں، لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، لیکن ابن زیاد کو معلوم تھا کہ آل علی ہیں، آل رسول ہیں، ان کو گھیرنے کے لیے اور ان کو پکڑنے کے لیے چند ہزاروں سے کام نہیں چلے گا۔ اس کو معلوم تھا کہ علی کا گھرانہ ہے، جس طرف نکل جاتے ہیں کچھار ہی کے کچھار نظر آتے ہیں۔ ابن سعد، اب یہاں ایک تاریخ کا اور میں بتاؤں، مسلمانوں کی تاریخ، ایمان کی تاریخ، اسلام کی تاریخ۔ دوستو آپ جنازہ پڑھتے ہو، جنازہ میں اخیر میں آپ دعا کرتے ہو، اے اللہ اسلام پہ زندگی عطا فرما اور ایمان ہی پہ موت نصیب فرما۔ نام ہے اسلام عمل صالح کا، جو عمل صالح سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ایمان کے ذریعے اس کی آخرت کو سنوارتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین اور اہل بیت اطہار کی محبت یہ عمل صالح ہے جو انسان کے خاتمہ بالخیر اور بارگاہ رسول میں پہنچانے کے لیے ذریعہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین سے بغاوت کرنے والے، ان سے دشمنی کرنے والے، ان سے بغض رکھنے والے، ان سے نفرت کرنے والے کل بھی ملعون تھے، آج بھی ملعون ہیں، کل بھی خائن تھے، آج بھی خائن ہیں۔
ابن زیاد کو معلوم تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس نے یہ کیا، ایک بہت بڑے سپہ سالار کمانڈر کو، وہ جا رہے تھے اس وقت ایران، چونکہ ایران بھی فتح ہو گیا تھا، اور ایران کی گورنری ابن سعد، عمر ابن سعد کو یزید نے دے دیا تھا، لیکن دوسرا آرڈر یہ پہنچا کہ ایران جانے کے بجائے رے پرانا نام ہے، آج کا نام تہران ہے، تہران کی گورنری عمر ابن سعد کو دے دیا تھا۔ اب تو پہلے بعد میں وہاں جانا، پہلے تم کو امام علی مقام کے معاملے کو سر کرنا ہے، جاؤ ان کے گردن کو کاٹ کر کے، ان کے ساتھیوں کو ختم کر کے پہلے یہ کرو، پھر بعد میں رے یعنی تہران جانا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اتنا بھیجے، اس لیے ابن سعد یعنی عمر ابن سعد یہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ صحابی رسول کے بیٹے ہیں، اور وہ صحابی رسول جن کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، یعنی عشرہ مبشرہ سے ہیں، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن وقاص کے بیٹے ابن سعد یعنی عمر ہیں، لیکن دنیا کی لالچ اس کی آنکھ پہ بھی جب پڑی تو باطل کا ساتھ دے کر کے اس نے اپنی دنیا کو بھی برباد کیا اور آخرت کو بھی برباد کیا۔ سارے گھر کے لوگوں نے سمجھایا، یہاں تک کہ ایک بھانجا تھا حمزہ بھانجا آیا، کہا ماموں مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ یزید کے حکم پر رے کی جگہ پر آپ کربلا جانے والے ہیں، اور آپ کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر کربلا نہ گئے تو تہران کی گورنری آپ سے چھین لی جائے گی۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تہران کی گورنری کیا ہے پوری دنیا کی حکومت دے دی جاتی اور امام علی مقام کے مقابلے میں آپ کو بھیجا جاتا، تو آپ کو یہ چاہیے، عشق رسول کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ساری دنیا پہ لات مار دیجئے، لیکن اپنے دامن کو آل رسول سے قتل کر کے شہید کر کے رنگین نہ کیجئے، ورنہ آخرت بھی خراب، دنیا بھی برباد۔ سب لوگوں نے سمجھایا، لیکن ڈرپوک واقع ہوا۔ دنیا کی لالچ میں 22,000 لشکر جو تیار ہوا، اس کے سارے کمانڈر ہو کر کے 2 محرم کو 61 ہجری میں ابن سعد بھی اٹھانے اور چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ جب گھیر لیا گیا تو اس راستے سے اس آبادی کے قریب کے جانے والے نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ تو امام علی مقام امام حسین نے اپنے انداز میں فرمایا، ہم لوگ تو مدینے کے لوگ ہیں، مدینے سے آنے والے ہیں، لیکن اب ہماری قسمت نے ہم کو کربلا والا بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امام علی مقام کا نام جہاں بھی آتا ہے کربلا کا مسافر کہا جاتا ہے، کربل والے کہا جاتے ہیں، اس لیے کہ امام علی مقام نے اپنی شہادت اور قربانی سے کربلا کو آباد کر دیا، اور کربلا کو ایسا آباد کیا کہ رہتی دنیا تک اس ریگزار خطے کو لوگ اس کی مٹی کو سلام پیش کرتے رہے کہ کتنے بکھرے پڑے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت کے لاکھوں سلام۔ کربلا تو ایک مٹی، ایک صحرا، لیکن امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کی خون کی شہادت نے، رنگینی نے کربلا کو یہ مقام پہنچا دیا۔ یاد ہر کوئی مسلمان اہل بیت سے محبت کرنے والا، صحابہ سے عقیدت رکھنے والا، اسلام سے محبت کرنے والا کربلا پہ سلام بھیجتا ہے، کربلا پہ قسمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو سے آ کر کے چند دن تک یہ کشش بات ہوتی رہی۔ اس درمیان میں ایک بات آئی، امام علی مقام نے ابن سعد کو بلایا اور بات کی، کہا کہ دیکھو ایسا ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ امام مالک علی مقام صلح پسند تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے۔ وہ مان بھی گیا، لیکن ابن زیاد کو جب معلوم ہوا تو یہ گرگا جو ہے، یہ بھیڑیا جو ہے، اس نے ابن سعد کو بہت ہی جلا کنا میسج اور پیغام بھیجا کہ مجھے معلوم ہے کہ رات کو تنہائی میں امام حسین سے تم گفتگو کرتے ہو، اگر تم نے اپنی حرکت نہیں بدلی تو تمہاری تلوار ہوگی، تمہاری گردن ہوگی۔ تم کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ امام حسین سے رات میں جو ہے گپ شپ کرو، یزید کا نیا آرڈر آ جائے گا۔ شمر ذی الجوشن، یہ سارے کے سارے دنیاوی کتے، انہوں نے دنیا کو پانے کے لیے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو کس طرح سے بیچا۔
کی بات ہے، 61 کی بات ہے، اور آج تو بہت زمانہ گزر گیا، آج لوگوں کا ایمان کیسے دکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود تھے، تابعین موجود تھے، خیر التابعین سب موجود تھے، تابعین موجود تھے۔ اس زمانے میں دنیا داروں نے کس طرح سے اپنے ایمان کو بھیجا، اپنے اسلام کو بھیجا، کس طرح سے سودا کیا۔ اسی لیے اسلام پہ قائم رہنا، امام حسین کے کردار کو اپنانا، ان کے اسوے پہ چلنا، یہ حسینیوں کا کام ہے، یہ حسینیوں کا کام ہے جو امام علی مقام اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ دنیا پہ بھی ہے، دنیا کو انہوں نے چاہا، لیکن یہ اصول ہے جو دنیا چاہتا ہے دنیا اسے نہیں چاہتی، دنیا بھی اسے ٹھیکا دکھا دیتی ہے۔ جو دنیا کو نہیں چاہتا دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہے، اور جو دنیا کو چاہتا ہے دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے لیکن دنیا اسے لات مارتی ہے، اور دنیا بھی لات مارتی ہے اور آخرت بھی لات مارتی ہے۔ بعد میں بتاؤں گا کہ ان سارے دنیاوی لالچیوں کا کیا حشر ہوا کہ گیدڑ، کتے، بلی اور جانوروں، پرندوں نے ان کی لاشوں کو کھایا، صفحے ہستی سے مٹ گئے۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی ان پہ پانی پھینکنے والا نہیں، جانور کی موت مرے، کتوں کی موت مرے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی عز و جل وہ اس کی شان میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو رب حلیم ہے، لیکن ان کے محبوبوں اور اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے ولیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو رب اسی دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے۔ چنانچہ یہیں پہ ایک بات بتلاؤں، کربلا کا واقعہ تو میں بتلاؤں گا کہ جب شہادت ہو گئی، ابھی گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ پورا واقعہ سن، لیکن یہ میں بتانا چونکہ یہ بیچ میں بات آ گئی ہے، ورنہ بات ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل جائے گی۔ تو خون کے خط سے، سرخ قلم سے آسمان پہ لکھا گیا، اترجو امت قتلت حسینا، اترجو امت قتلت حسینا، کیا وہ لوگ، وہ امت جس نے حضور کے نواسے حسین کو قتل کیا، شفاعت محمد یوم الحساب، وہ سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی؟ نہیں نہیں، لا لا، کبھی بھی نہیں ان کو شفاعت رسول حاصل ہوگی، وہ قیامت کے دن عذاب میں ہوں گے، عذاب میں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ کیا۔ یہی کشش بات ہوتی رہی، ہاتھ ہے وہ ہنستے، امام حسین نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے، میں اپنے پاک ہاتھ کو یزید کے ناپاک ہاتھ پہ نہیں دے سکتا، میرا جو بھی انجام ہو وہ میں دیکھ لوں گا، لیکن جو میرا موقف ہے اس سے میں ہٹ نہیں سکتا۔ چنانچہ اسی نتیجے میں تاریخ پہنچ گئی 7 محرم الحرام، 7 محرم الحرام۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو مان ہی نہیں رہے، تو 7 محرم الحرام، سیف محرم کو ابن سعد کے لشکریوں نے فرات پہ پہرا بٹھا دیا کہ اب ان کے قافلے کے اندر نہ کوئی پانی جائے نہ کوئی دانا جائے، یہ بھوکے پیاسے مر جائے۔ ظالمین قاتلین کے تیور کو آپ دیکھیں، پانی نہ جائے، دانا نہ جائے، ظاہر سی بات ہے کہ صحرا میں گرمی میں پانی نہیں جائے گا، جانوروں کو پانی نہیں پلایا جائے گا، اور ان کو جب دانا نہیں جائے گا تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن اے امام حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی جرأتوں کو سلام، آپ کے صبر کو سلام، آپ کے استقلال کو سلام، آپ کی رضا کو سلام، آپ کی حقانیت کو سلام، آپ کی صداقت کو سلام، کہ صبح قیامت تک صابرین کے جماعت کے آپ سردار ہوں گے کہ آپ نے ہر دکھ کو برداشت کیا لیکن حق پہ قائم رہے تو اپنی گردن کو کٹا دیا اور 1 انچ بھی اس سے نہیں ہٹے، بچے بھی شہید ہوئے، سب کچھ۔ تو 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، اب چونکہ وقت ختم ہو گیا۔ کل کی رات بڑی اہم ہے، عاشورہ کی رات تاریخ اسلام، اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، سب سے گزارش کروں گا کہ عاشورہ کی رات ہے اور 13 یعنی فیر نوفمبر یہ عاشورہ کا دن ہوگا۔ یہ 2 روزے بڑے اہم ہیں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب مدینہ طیبہ میں آئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو نجات دیا اور فرعونیوں کو غرق کیا. تو حضور نے فرمایا نحن احق بأخینا موسیٰ، ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے. لیکن حضور نے فرمایا کہ خالف اليہودا، یہودیوں کی اس میں مخالفت کرو. لئن اشتو الی قابل لا اصومن التاسع، میں انشاءاللہ آنے والے سال 10 کے ساتھ ساتھ 9 کو بھی روزہ رکھوں گا. وہ صیام عاشورہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، اور عاشورہ کا ایک روزہ اللہ نے اس کی یہ برکت دی ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ. اور عاشورہ کا روزہ اس لیے ہے کہ بھوکے پیاسے امام عالی مقام نے اپنی گردن کو کٹا دیا، قربانی دے دیا، لیکن اسلام کے پرچم کو سر نگو نہ ہونے دیا. کل انشاءاللہ شب عاشور میں شہادت کربلا، یعنی کربلا کا جو خونی منظر ہے، کس طرح سے شہادت ہوئی آپ کے اہل بیت اطہار کی، آپ کے ساتھیوں کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں نے واقعات کو تھوڑا سا اس لیے آپ کے ذہن میں اہم کو رکھا کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان سب چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنیں، کوشش کریں، پڑھیں. اور میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے سال ایک بہت ہی بہترین بکلیٹ کتاب ڈچ زبان میں واقعہ کربلا میں، چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ پوری تاریخ سے بہت سارے ہمارے بچے، ہماری ساری بہنیں جو ڈچ اردو سے ناواقف ہیں، تو میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا اسی سال سے کہ بہترین انداز میں جو بیان علماء محققین نے حدیث و قرآن کی روشنی میں ہے، تو انشاءاللہ تاکہ ہر بچے کے گھر میں اور ہر گھر میں حضرت امام علی مقام کی محبتوں کا یہ چراغ جلے. سبحان اللہ. یہ دوسروں کے امام حسین نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے امام حسین ہے، اور غیروں نے بھی ان کو اپنایا. ارے ہر نوع بشر کے وہ حسین ہیں، اس لیے کہ امام علی مقام نے انسانیت کے سر کو بلند کر دیا اور یزید کو جھکا دیا، یزید کو سر نگو کر دیا. داستان کربلا کی وہ اہم تاریخ جو واقع کربلا ہے، شہادت کربلا ہے، انشاءاللہ تعالی کل، اور کل ہی کا اختتامی جلسہ ہوگا. آپ کثرت کے ساتھ تھوڑا سا وہ کی ورکنگ ڈے ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی آپ قربانی دیتے اور محبت کے ساتھ آئیں گے. دعا کریں کہ کل انشاءاللہ تعالی آخری فاتحہ بھی ہوگی. فاتحہ انشاءاللہ فاتحہ کا اہتمام ہوگا، لنگر کا اہتمام ہوگا. اور آئیے مل جل کر کے امام علی مقام کے وسیلے سے، شہداء کربلا کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے اور برکتوں سے، رحمتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے. کھڑے ہو جائیں.